یہ دن خوبصورت تھا یا پھر کائنات کی روشنی بھی مرجینا کی آزادی چھیننے پر دل گرفتہ تھی؟ بادلوں نے سورج کو اس شدت سے ڈھانپ رکھا تھا جیسے اس کا کبھی عروج ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اپنی کوٹھی سے باہر نکلی ہوئی تھی، گھر میں زرلختہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی اور انصاری کے لبوں پر مسلسل سمجھانے سے چھالے پڑ گئے تھے۔ وہ بار بار اس سے کہہ رہے تھے کہ اپنی ضد چھوڑ دے، مگر وہ پتھر کی مانند خود کو سن اور بحری کر چکی تھی۔ نہ اس نے زرلختہ کی آنسوؤں کو خود پر طاری ہونے دیا، نہ ہی اپنے باپ کی نرم اور شفیق آوازیں دلا سے اسے روک سکیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج شام یہ نکاح نہ ہوا تو اگلے سال اس کا باپ اپنی کسی اور محبوب چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ سلسلہ ختم ہو سکتا تھا۔ اس ناکردہ گناہ کی سزا ایک ہی وجود میں پناہ لے سکتی تھی، اور اس نے اس وجود کے لیے خود کو چن لیا تھا۔ چلتے چلتے اس کے قدم کب اپنے باپ کی زمین پر رکے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ نظر سائڈ پر گئی تو ہاتھوں کی اعلیٰ کاریگری سے بنی نرم تنکوں کی خوبصورت کوٹھڑی دکھائی دینے لگی۔ اسے یاد تھا کہ بابا جانی اور اماں نے مل کر یہ کوٹھڑی پورے 9 دن میں بنائی تھی۔ وہ اندر آئی تھی۔ درمیان میں رکھا لکڑی کا ایک بڑا صوفہ جس پر ہاتھ سے کڑھائی کی گئی چادر بچھی ہوئی تھی۔ دائیں بائیں ایک انسان کے بیٹھنے کے قابل چھوٹے چھوٹے صوفے رکھے گئے تھے۔ ایک لکڑی کا بنا ٹیبل جس کی سطح پر شیشے کی تہ لگی ہوئی تھی، جس کے اوپر درمیان میں ایک گلدستہ پڑا ہوا تھا۔ اس گلدستے کا گلدان اس کی ماں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا تھا۔ ایک کنارے پر پینٹنگ کے لیے ایک بورڈ سلیقے سے رکھا گیا تھا اور ایک سٹول نما تختے پر رنگ برنگی ٹیوبز اور بے شمار برش احتیاط سے رکھے گئے تھے۔ اس گاؤں کے اس پرانی کوٹھڑی میں شہر والے نئے شوق رکھنے والی صرف ایک ہی تھی، انصاری کی بیٹی، ایک ماہر متاثر کرنے والی فنکار، جس کی انگلیاں کسی لکیر کو بناتے وقت یوں لگتی تھیں جیسے تراشی گئی ہوں، جیسے اس کے ہاتھ صرف تصویروں کو کاغذ پر اتارنے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ اسلام آباد کی اعلیٰ یونیورسٹی میں 6 مہینے پڑھ کر مزید بنیادی سیکھ کے ساتھ اس نے اپنے شوق کو اپنا پیشہ بنا لیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بورڈ پر لگا کینوس اور باقی ضروری سامان کوٹھڑی سے باہر نکال لیے تھے۔ اس نے ہتھیلیوں میں رنگ بھر لیے جس سے اس کے سفید بے داغ ہاتھ رنگین ہونے لگے۔ وہ سانس لیے بغیر اپنے اندر کے طوفان کو جسم دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں کینوس پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، بہت مکمل مسکراہٹ۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ تقریباً بنجر لگ رہی تھی، مگر اس کے ارد گرد 3 پھول کھلے ہوئے تھے اور 4-5 کلیاں سر اٹھا چکی تھیں پھول بننے کی امید میں۔ وہ لڑکی ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی اور انہیں نمی اس کے پسینے اور آنسوؤں سے مل رہی تھی۔ وہ ذرا دور ہوئی، اس نے اپنے بنائے شاہکار کو دیکھا اور پھر ہنس پڑی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر بھرپور مسکراہٹ۔ شاندار! کسی مردانہ آواز نے اس کے کانوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، جلدی اتنی تھی کہ وہ اپنا چہرہ بھی نہ ڈھانپ پائی تھی۔ سامنے کھڑا مرد کوئی اور نہیں، دستار پہننے والا اس گاؤں کا سردار میکائل جبل خان تھا۔ وہ ہوش کھونے والا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آج اس کی سرمئی آنکھیں اسے کھوکھلی لگی تھی، مگر اس کا چہرہ بے داغ چاند کے مانند لگا تھا جس کو وہ پہلی بار حقیقت میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ خواب میں اسے پہلے دیکھ چکا تھا۔ شاید چاند نے بھی جلن میں خدا سے شکایت کی ہوگی، تبھی تو اس کا نصیب سیاہ لکھا گیا تھا۔ بے اختیار وہ یہی سوچ سکا تھا، وہ اس چہرے کی نقوش میں کھوسا گیا تھا۔ مومل ایک نام کہیں اندر سے صدا بن کر ابھرا تھا، یہ دوسرا انکشاف تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہماری زمین ہے اور ابھی اس گاؤں کی روایت بنی نہیں ہے کہ ایک عورت اکیلی کھڑی ہے اور کوئی تیسرا مرد یوں اس کے پیچھے آ کھڑا ہو۔ مجھے ابھی تک اس ممنوعیت کا علم نہیں تھا، ورنہ میں یوں کبھی نہ آتا۔ سردار نے مرجینا کا جھڑکنا برا نہیں منایا تھا۔ کس لیے آئے ہیں؟ میرا باپ گھر میں ہوگا، بہتر ہے اگر کوئی بات کرنی ہے تو ان سے کریں۔ کیا بہت ضروری ہے کہ آپ اس زمین کے ٹکڑے کو بچائیں؟ آپ جیسی پرونی کا داغ لگا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ دیکھیں خان، میں مرد کے نرم لہجے پر ایمان لانے والی عورت نہیں ہوں، مجھے ہر نرمی میں فریب لگتا ہے۔ بغیر کسی سوال کے بھی یہ زمین میرے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے اپنا پلو چہرے کے قریب کر لیا، آدھا چہرہ پھر چھپ گیا تھا۔ سوچ لیجئے، ونی کی زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ میری چمڑی ہر دباؤ برداشت کر سکتی ہے، آزمائیں گے تو آپ ضرور یقین بھی آ جائے گا۔ وہ تیار تھی ہر طرح سے۔ سنگ دل تو بہت ہیں آپ، مجھے لگتا ہے رسی کی گرہیں سلجھنے پر وہی آپ میرے گلے کا پھندا بنا دیں گی۔ وہ پر اسرار کیوں معلوم ہو رہا تھا؟ پتھر سخت ہوتا ہے کیونکہ اسے آنے جانے والوں کے وار سہنے پڑتے ہیں۔ مجھے بھی صحرا کا پتھر سمجھ لیجئے، اگر اسے توڑنے کے لیے اپنا سر ماریں گے تو خون آپ کا بھی بہے گا۔ کیا میرا انکار آپ کی آزادی کا محافظ بن سکتا ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ آپ ایک مرد ہیں، میرے سامنے فرشتہ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔
کیوں؟ کیونکہ اس میں میری نجات ہے۔ وہ جو سمجھی تھی غلط سمجھی تھی۔ آپ فکر نہ کریں خان، میری وجہ سے آپ کی زندگی میں آنے والی کسی بھی عورت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وہ جگہ تو ویسے بھی آپ کے آنے سے پر ہو جائے گی، پھر کسی عورت کا سوال ہی نہیں بنتا۔ ہر جواب پر وہ الجھ رہی تھی۔ میں آپ کی زندگی میں استعمال ہونے کے لیے لائی جاؤں گی، تو پھر کوڑے دان کو اس تختے پر جگہ کیوں دینا چاہتے ہیں جہاں تاج رکھا جاتا ہے؟ آپ تلخ بھی بہت بولتی ہیں سرمئی صاحبہ۔ اس نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ سرمئی صاحبہ، وہ دہرانے لگی۔ یہ نام دل کے کسی ایک کونے کو کتنا مستانہ لگا تھا، مگر وہ تو اس کی بنی میں آنے والی عورت بننے جا رہی تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اسے گالیاں دیتا، اس کے کردار کی دھجیاں اڑاتا، اس کی ماں کے پیچھے مردوں کے نام لگاتا، اس کے خاندان کو بازاری کہتا، مگر وہ کہہ کیا رہا تھا؟ سرمئی صاحبہ، اتنا خوبصورت نام۔ برا نہ مانے آپ تو کیا میں یہ پینٹنگ لے سکتا ہوں؟ اس نے درخواست کی تھی۔ ہاں، اقرار ہوا۔ نہیں، آپ کیوں لیں گے؟ پھر جلدی سے اس کی درخواست رد کر دی گئی۔ وہ اس جلدی پر مسکرایا تھا۔ میں اسے سنبھال کر رکھ سکتا ہوں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر کینوس پر بنے نقوش کو چھونے لگا۔ نہیں سنبھال سکتے آپ، اور مجھے اپنے ہنر کے ضائع ہونے پر پھر افسوس رہے گا۔ وہ اس کی انگلیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھوں پر رنگ لگے تھے۔ اس نے دیکھا کوئی برش استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا۔ ایک گلٹی میکائل جبل خان کے گلے میں ابھر آئی تھی۔ اس لڑکی کے پاس ہنر تھا، ایسا ہنر جس کے ضائع ہونے پر ماتم کیا جا سکتا تھا، مگر اس ہنر کو رکھنے والی خود ضائع ہونے جا رہی تھی۔ رشیدہ بیگم کی نفرت ایک لمحے کے لیے اسے یاد آئی۔ آپ آج کے بعد یہ فنکاری نہیں کریں گی۔ وہ پیچھے ہٹا۔ ان کے درمیان پہلے سے 2 گنا زیادہ فاصلہ برقرار ہو گیا تھا۔ اچھا، تو اپنے اصل روپ میں آ ہی گئے، ایسے ہی سمجھ لیجیے۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے واپس اپنا کینوس اور ساز و سامان کوٹھری میں رکھنے لگی۔ آئیے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، بارش شروع ہو گئی ہے۔ وہ اس سے آگے جانے لگا۔ یہ عزت ونی کی صورت میں آپ کے نکاح میں آنے کے بعد اگر دکھائیں تب مانوں گی کہ مردوں کے نام کے تختے پر لگا دھبا مٹا دیا آپ نے۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی اس سے دور ہوتی گئی، اور وہ اس کے سرسوں رنگ آنچل کی بنتی لہروں کو دیکھتا رہ گیا۔ بابا جانی، میں جا رہی ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی، چہرہ نہیں جس پر آنسو بہہ رہے تھے۔ بابا جانی، مجھے اپنا چہرہ دکھا دیں، آپ اپنی مرجینا سے کیسے ناراض رہ سکتے ہیں؟ وہ خراش زدہ سسکی کے ساتھ رونے لگا تھا، اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مت جا بیٹی، تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں، مت کر خود کو برباد۔ تجھے خوارزار ہوتے دیکھ کر میں اس زمین کی خاک میں تمہیں دفن کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بابا جانی، وہ زمین میری ضد بن گئی ہے، کیونکہ وہ ٹکڑا آپ کا غرور ہے، میری ماں کے ساتھ آپ کی خوشگوار یادوں کی نشانی ہے۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور اس کے لیے ضرور کروں گی۔ تو زندگی ہے پگلی، زندگی نہیں رہے گی تو غرور کا کیا اچار ڈالوں گا؟ میں کیوں نہیں رہوں گی؟ میں بہت مضبوط ہوں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا آپ کو علم نہیں میں کتنی اناڑی اولاد ہوں آپ کی؟ بخیں ادھیڑ کر رکھ دوں گی اس کی جس نے مجھے الٹی نظر سے بھی دیکھا۔ مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈال، تیرا یہ احسان نہیں چکا پاؤں گا مرجینا، میری زندگی بھی اب اتنی نہیں بچی، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ جا۔ بابا جانی، آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ میں 100 بار خود کو بھی بیچ دوں تبھی آپ کی صرف محبت کا قرض نہیں چکا سکتی۔ میں باپ ہوں، تیرا باپ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ اس کے سر پر بوسہ دینے لگا۔ مجھے بھی تو اپنے لیے کچھ کرنے دے بابا جانی، کچھ تو کرنے دیں۔ میں قربان جاؤں، تیرے بابا جانی کی یہ پکار پھر کب سنوں گا؟ بس کچھ دن آپ کو برداشت کرنا ہوگا، میں پھر کوئی راستہ نکال لوں گی۔ مرجینا زرلختہ سسکیاں بھرتے ہوئے کمرے کی دہلیز پر کھڑی فریاد بھری آواز میں اسے پکارنے لگی۔ اماں جان، ایک ٹھنڈی آہ اس کے حلق سے نکلی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے لگ کر بہت روئے، پھر اس نے اپنے ماں باپ کے آنسو صاف کیے اور جانے کے لیے مڑی، مگر زرلختہ اس کی کلائی چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ اماں جان کو سنبھالیے گا بابا جانی، میں بہت جلد آپ دونوں سے ملنے آؤں گی۔ اس نے پھر ان شفقت کی مورتیوں کو دیکھنے کی ہمت نہیں کی، ورنہ خدشہ تھا کہ وہ پگھل جاتی اور قدم لڑکھڑا جاتے۔ یہ تو طے تھا کہ اسے مضبوط رہنا تھا، تانبے کی طرح بلکہ ایک پہاڑی چٹان کی طرح۔ وہ اپنے مقامی سزا پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے گھر کا آنگن جہاں کبھی وہ گڑیا کھیلا کرتی تھی، آج وہیں گاؤں کے سبھی سردار بیٹھے تھے۔ رشیدہ کی ایک اور ظالمانہ پیشکش منظور ہو چکی تھی۔ انصاری اور زرلختہ اپنی ہی بیٹی کے نکاح میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ سامنے لکڑی کے تخت پر مولوی صاحب بیٹھے تھے، اور ایک کرسی پر میکائل جبل خان براجمان تھا۔ اس کی پگڑی باقی سب کے مقابلے میں سب سے اونچی اور نمایاں تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، چہرہ اسپاٹ تھا۔ سامنے دوسری کرسی پر رشیدہ بیگم فخر سے تشریف آور تھیں۔ وہ آ کر کھڑی ہو گئی سب کے سامنے، جیسے کسی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس نے وہی ہفتہ پرانا سرسوں کے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ نکاح شروع کیا جائے۔ رشیدہ نے اطلاع دی ذلت کی شروعات ہو چکی تھی۔ دلہن کو قبولیت کے جملے کہنے کے لیے بیٹھنے کی جگہ تک نہیں دی گئی تھی۔ شروع کروں سردار؟
मौलवी ने चंद लम्हों बाद मिकाइल से पूछा। उसने हाथ उठाकर चंद सानिया इंतजार का हुक्म दिया और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। सरदार ने सब मर्दों के सामने उस औरत को अपनी सरदारी वाली नशिस्त पर बैठने का इशारा किया जिसे वनी में लेकर जा रहे थे। मिकाइल तो क्या कर रहा है? ये बदजात लड़की तेरी नशिस्त पर नहीं बैठ सकती। रशीदा के माथे पर बल पड़े और फिर वो पिट कर रह गई। मैं इतना बेगैरत नहीं कि मर्दों के सामने अपनी औरत को खड़ा रखकर अपने निकाह में ले लूँ। उसकी वो आंखें जो माँ बाप से जुदा होते वक्त भी नम नहीं हुई थीं, उस शख्स की इस अनहोनी पर आंसू बरसाने लगीं। आप बैठ जाएं। वो उस सरदार को देखना चाहती थी जो उसका शौहर बनने वाला था, ताकि जान सके कि आया वो तर्स खा रहा है, हमदर्दी कर रहा है या कुछ और, जैसे कि इज्जत। मगर वो हिम्मत ना कर पाई, बस सोचा और खामोशी से बैठ गई सरदार मिकाइल जबल खान की नशिस्त पर। साथ खड़े ज़रा खान ने दौड़कर कोने में पड़ी दूसरी कुर्सी लाकर सरदार के लिए रखी। वो मर्जीना के बराबर में बैठा था, जबकि रशीदा की आंखें अंगारे बरसा रही थीं। मौलवी साहब, शुरू करें। सफ़ेद दाढ़ी वाले ने सर इस्बात में हिलाया था। मर्जीना कमाल अंसारी, आपका निकाह मिकाइल जबल खान के साथ बहके महर 11 खजूरों की एवज़ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? 11 खजूरें। उसने वही अल्फाज अपने जहन में दोहराए। उसे अंदाज़ा हुआ कि मौलवी साहब ने वाकई 11 खजूरों का ही कहा है। वो गैर इरादी तौर पर अपने दामन पर बने हाथ की कढ़ाई वाले फूल पर उंगली की पोर घुमाने लगी, जिसके गिर्द 12 शीशे लगे हुए थे, यानी उसके हक महर से भी एक अदद ज़्यादा शीशा। बोल दो लड़की, हम यहाँ तुम्हारे नखरे सुनने नहीं बैठे। उसने सर उठाकर सामने उस जालिम औरत को देखा जो एक औरत होकर दूसरी औरत को बर्बाद करने पर तुली हुई थी, क्योंकि उस औरत की अपनी औलाद उससे छीन ली गई थी। ठा 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 इंतज़ार क़यामत लग रहा था। उसने कबूल है के लिए लब खोले ही थे कि अंबर सालिहान असलहा समेत अंसारी की कोठी की मुंजमद खामोशी को गोलियों की आवाज़ से चीरने लगा। रुक जाए मौलवी साहब, इस लड़की का निकाह पढ़ाने की इजाज़त आपको किसने दी? मर्जीना मेरी बचपन की मंग है, और ये आप जानते हैं कि ख़ानों की रिवायात में मंग की अहमियत एक बीवी जैसी ही होती है। कौन लगता है आपका ये आदमी? मिकाइल ने उसके कान के करीब झुककर पूछा, और इस हरकत पर अंबर सालिहान ने फ़िज़ा को एक और गोली से चीर दिया। अगली गोली अगर इस बंदूक से निकली तो वह तुम्हारे हाथ से चलाई गई आखिरी गोली होगी। मिकाइल खड़ा होकर हाथ पीछे बांधने लगा। जब कहर आंखों में पनाह ले ले तो दस्तार का दबदबा और भी बढ़ जाता है। मेरी औरत से 10 गज के फासले पर रहो, वरना मेरी आखिरी गोली के हकदार तुम बनोगे। ज़बान को लगाम दो जवान। रशीदा बेगम दीवार की तरह दरमियान में आकर खड़ी हो गई थी। ये लड़की मेरे बेटे की मौत की बनी है, जिसे हम अभी लेकर जा रहे हैं। लगता है यहाँ के बुजुर्ग या तो पश्तून रिवायात भूल गए हैं या अंधे हो गए हैं। बचपन के मंग पर हाथ डालना एक मर्द की बीवी पर हाथ डालने के मुतरादिफ है। बस कर दो अंबर सालिहान, मर्जीना बोली। उसका बोलना ज़रूरी था, वरना यहाँ खून की होली खेली जानी थी। मुझ पर मेरे बाप के अलावा अभी तक किसी भी मर्द का हक नहीं है। सब खत्म हो चुका था, सालों का रिश्ता। वो एक जुमले में समेट कर वजाहत करने लगी। और बात रही बचपन की मंग की, तो उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, वरना आज आप मेरे बराबर खड़े होते, सामने नहीं। वो सालिहान जो दूसरों के लिए अदालत में इंसाफ लड़ रहा था, उसकी महबूब औरत उसके सामने इतनी जालिम और सफाक बनी कि वो लाजवाब हो गया। वो एक वकील था, जोश मारने के इम्कान ज़्यादा थे। उसने कुछ बोलना चाहा, मगर हाथ उठाकर मर्जीना ने उसे मना कर दिया। वो वहाँ मौजूद हर शख्स से ज़्यादा बाइख्तियार लग रही थी, यहाँ तक कि सरदार से भी, क्योंकि उसे भी निकाह के लिए मजबूर किया गया था। मत करो, मैं तुझे ज़िंदा दरकोर कर दूँगा। तुम मुझसे मेरी गैरत छीनने का कह रही हो। वो ज़ब्त और गुस्से के आखिरी दर्जे पर था। अगर एक मजबूर औरत की रद्द आपके मर्दानगी को ज़ख्मी कर रही है, तो मेरी नज़र में आप मर्द कहलाने के भी लायक नहीं हैं। अल्फाज फ़िज़ा में गूंज कर दीवारों से टकरा कर लौट आए। मर्जीना की आवाज़ में ना चीख थी, ना इल्तिजा, बस एक ऐसी ठहराव भरी काट थी जो सीधा सालिहान के अंदर उतर रही थी। मौलवी साहब, मुझे अपने होशो हवास में ये निकाह कबूल है। उसका खून जलने लगा। कबूल है। उसे लगा अगले लम्हे वो गिर जाएगा। कबूल है। वो मर जाने की शिद्दत से ख्वाहिश करने लगा। अंदर कहीं कुछ टूट कर बिखर चुका था। हर चीज़ का अंजाम हो गया था, क्योंकि उस पर क़यामत उतर आई थी। वो किसी और की हो गई थी, उसकी आंखों के सामने, और वो देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया था। मिकाइल जबल खान, आपका निकाह मर्जीना कमाल अंसारी से बहके महर 11 खजूरों की एवज़ किया जाता है। कि आपको ये निकाह कबूल है? जो सुनाई दिया, दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। एक झटका खाया, मगर फिर जैसे आंखें खुली जब मिकाइल ने कबूल है कि 2 बार विर्द कर दी। एक आखिरी कड़ी रह गई थी। वो आंखें झपका जिसमें आंसू भर गई थीं। दिमाग ने इशारा दिया कि उसने 11 खजूरें उसके हक महर के तौर पर कहते हुए सुना। वह अपने बालों को मुट्ठी में पकड़ने लगा, गोया उस लड़की की यूँ बेकदरी ने आग पर ला कर रख दिया हो।
ارے اسے اپنی عورت بنانے کے لیے تو وہ اربوں کروڑوں کا حق مہر وار سکتا تھا، مگر کہتے ہیں نا، کسی کے لیے جو چیز آسمان کی بلندی رکھتی ہے وہی کسی اور کے لیے پاؤں کی دھول کے برابر ہوتی ہے۔ قبول ہے۔ تیسرا اقرار۔ ایسا لگا قیامت کی آخری سور پھونکتی گئی تھی، قیامت اتر ہی گیا تھا۔ صالحان کا ہاتھ اٹھا تھا جس میں پکڑی بندوق گولیوں سے بھری ہوئی تھی۔ دل چاہتا تھا ایک ہی لمحے میں اس لڑکی کو بیوہ کر دے، مگر وہ اس کی غیرت چھیننے پر بھی ایسی غیرت سامنے رکھ گئی تھی کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پایا تھا۔ اس نے خود کو مجبور کہا تھا۔ پہلی بار صالحان نے مرجینہ کو خود کو بے بس کہتے ہوئے سنا تھا۔ ارے وہ پٹھان مرد تھا، اگر اس نے خود کو اس سے بلا واسطہ ایک درجہ کمزور سمجھا تھا تو طاقت کی اس زور آزمائی میں جیتنے والے کو فاتح نہیں کہا جا سکتا تھا نا۔ چلو لڑکی۔ رشیدہ اس کی کلائی پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچنے لگی۔ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مرجینہ کی، یعنی کہ اس کی اپنی رخصتی انصاری کی کوٹھی سے اس طرح ہوگی۔ وہ تو اپنے باپ کے اس محل کی جذباتی شہزادی تھی۔ بادشاہ اپنی سلطنت کو گنوا دیتا اگر شہزادی زہر کا یہ گھونٹ نہیں بھرتی، اپنے دل کو قربان نہ کرتی تو اس کا خاندان چھت سے بے چھت ہو جاتا، پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی، کھانے کے لیے دانہ پانی سے محروم رہ جاتے۔ آخری بار اس نے پلٹ کر اپنے محل کو دیکھنا چاہا، مگر یہ دل پر حسرت ہی رہی۔ رشیدہ نے اس کو بے رحمی سے کھینچا، وہ دہلیز پار کرنے لگی۔ زمین انصاری کی رہی مگر وہ بیٹی ہار گیا۔ سفید پگڑیوں والے ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ صالحان اس کے اوچھل ہونے تک اس کو دیکھتا رہا، پھر سر پیچھے گرا کر آسمان کو دیکھا۔ بہت شکوے تھے مگر اس کی زبان ہلنے سے قاصر تھی۔ تم اپنا خیال رکھا کرو نئے بنے ہوئے سردار۔ سردار کے قدم پلٹے، سامنے زخمی شخص کی آواز میں پہاڑ سرکنے جیسے بھاری پن محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس مرجینہ کو معاف کرنے والا میں نہیں ہوں۔ وہ صالحان کے قریب ہوا تھا، وہ شدت برداشت سے کانپ رہا تھا۔ مرجینہ کے ساتھ لگا نام اب میکائل جبل خان کا ہے۔ میں یہ ہمت رکھتا ہوں کہ تیری زبان داغ دوں اگر آئندہ تیرے منہ سے اس کا نام بھی نکلا۔ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ بنی میں لے کر جا رہے ہو تم اس لڑکی کو؟ تمہاری یہ آنکھیں مجھے معذور تو نہیں لگ رہی؟ کیا بے قدری کی ہے تم نے اس کی؟ ارے اس جیسی عورت تمہیں اس گاؤں میں نہیں ملے گی۔ دل تو کر رہا ہے کہ بندوق کی 11 گولیاں تیرے سر کے آر پار کر دوں۔ خدا کی قسم صالحان، میرے اس منجمد انداز کے پیچھے چھپے طوفان سے تم آشنا ہو جاؤ گے اگر آئندہ میری عورت کی تعریف میں ایک جملہ بھی بولا تم نے۔ حرامی اولاد! وہ عورت میری انا کے جاگنے کا ذریعہ تھی۔ میں ہر بار اس سے ہار کر خود کو مکمل محسوس کرتا تھا۔ ایک مکہ اس نے مارنے کی کوشش کی مگر میکائل جھک گیا اور رد عمل دل دہلا دینے والا تھا۔ دھپ! ایک زبردست گھونسا صالحان کی ناک پر پڑا تھا۔ اس کی ناک کی ہڈی تقریباً ٹوٹ گئی تھی اور نتنوں سے خون فواروں کی طرح بہنے لگا تھا۔ اگلی بار جان کی معافی بھی نہیں ملے گی، یہ یاد رکھنا۔ صالحان سرلختہ کمرے سے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ تو ٹھیک ہے بچے، انصاری صاحب ادھر آئیے، اٹھائیے اسے، میرے ساتھ اٹھائیے۔ میکائل اپنے ہاتھ عادتاً پیچھے جوڑتے ہوئے انصاری کی کوٹھی سے باہر نکلا تھا۔ انصاری اور زرلختہ صالحان پر جھکے اس کے بہتے خون کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ کھڑا ہونا چاہتا تھا مگر پھر اس اٹھنے کی مزاحمت کو بھی رد کرنے لگا۔ سیاہ آنکھیں آسمان کو حزن سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا کوئی اور تباہ کرنے کو نہیں ملا تھا اے خدا؟ بہت شدت سے اس نے سوال داغا۔ وہ چیخ اٹھا، در و دیوار کانپنے لگے، اس کی آنکھوں کے کونوں پر آنسو پہرا دینے لگے۔ وہ مرد رو رہا تھا مگر حواس نے بھرم رکھا، درد نے ہوش میں رہنے ہی نہیں دیا۔ قلم کی سیاہی خشک نہیں ہوئی مگر داستان کو اپنے سر پر ایک ٹوٹے ہوئے دل کا قرض لے چکی تھی۔ وہ محبت کا پجاری تھا مگر آخرکار اپنی ہی عبادت ہار گیا۔ خان اشفاق نے اس نکاح میں شرکت نہیں کی تھی۔ وہ جدید طرز پر بنے وسیع ڈرائنگ روم میں خاموشی سے بیٹھا شطرنج کی بساط اپنے سامنے بچھا چکا تھا۔ وہ کیوں نہیں گیا تھا یہ بات معمہ ہی رہی۔ تیری اوقات آج سے تجھے دکھاؤں گی میں۔ رشیدہ کی زہریلی آواز سنتے ہی اس نے اپنی پرسوچ جھکی ہوئی نظریں اٹھائی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی بیوی مرجینہ کی کلائی بے رحمی سے پکڑ کر اسے دوسری منزل کی کشادہ راہداری میں گھسیٹتے ہوئے زمین پر گرانے لگی۔ اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی تھی، دائیں ہاتھ کی انگلی بری طرح مڑ گئی تھی جبکہ دوپٹہ شانوں سے پھسل کر بازوؤں میں اٹک گیا تھا۔ اس کی لمبی سنہری زلفوں میں بے شمار باریک چوٹیاں بنی ہوئی تھیں جو کسی جادوئی سنہرے تار کی مانند اس کے گرد بکھر رہی تھیں۔ پروین، شاکرہ، کہاں مر گئی ہو تم دونوں؟ ادھر آؤ۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے چیخ رہی تھی۔ جی بڑی بی بی، ہم یہی ہیں۔ دونوں عمر رسیدہ عورتیں اپنے بھاری وجود سنبھالتی جلدی جلدی وہاں آ پہنچی تھیں۔ آج سے اس گھر کی صفائی، کھانا پکانا، جھاڑو پونچھا، ہر کام یہی کرے گی۔ اگر رات ہونے تک اس کے جسم کے ایک ایک انگ میں درد نہ اتر آیا تو یاد رکھنا اس دن تمہاری ہڈیوں کی خیر نہیں۔ اس کا جبڑا اپنی انگلیوں میں سختی سے رگڑ کر اس کے چہرے پر غرائی تھی۔ اس کو صرف ایک وقت کا کھانا ملے گا اور تم سن لو جو میں نے کہا ہے، اور کہیں ادھر ادھر ذرا سی بھی کوتاہی نظر آئی نا تو خدا کی قسم میں تجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ چل اٹھ۔ وہ دوبارہ اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے میکائل کے کمرے میں لے آئی تھی اور ایک بار پھر بے دردی سے زمین پر دھکیلنے لگی۔
وہ الٹے منہ گری تھی، گھٹنوں کی نرم جلد سنگ مرمر کے پختہ فرش سے بری طرح چھل گئی تھی اور جلن پورے وجود میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی، مگر اس کے لب خاموش رہے تھے۔ اس کے منہ سے ایک آواز تک نہیں نکلی تھی۔ رات 10 بجے سے پہلے اگر تو ادھر آ ٹپکی نا تو تجھے اندازہ بھی نہیں کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گی۔ ابھی میرا بیٹا آئے گا، اسے خوش کر دو، کوئی ادا دکھاتی ہو یا پھر سریلی آواز میں گاتی ہو۔ اگر صبح میں نے میکائل کا موڈ خراب محسوس کیا تو تیرا وہ ایک وقت کا کھانا بھی بند کر دوں گی۔ اس نے پروین کی طرف رخ کیا تھا۔ اس کے لیے کپڑے لاؤ اور ہر ضروری انداز، ہر ادا اسے اچھی طرح سکھا دو۔ مجھے شکایت کا ایک موقع بھی نہیں ملنا چاہیے۔ جی بڑی بیوی۔ وہ عمر رسیدہ عورت دھیرے سے بولی تھی اور پھر اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے لگی تھی۔ رشیدہ کے باہر نکلتے ہی اس نے ایک لمبی سانس اپنے اندر کھینچی تھی، مگر اگلے لمحے آنسو خاموشی سے اس کے چہرے پر بہنے لگے تھے۔ اس نے ذہنی طور پر خود کو ہر چیز کے لیے تیار کر لیا تھا، مگر سوچ لینے اور حقیقت میں سہنے کے درمیان کتنا گہرا فرق ہوتا ہے، یہ آج مرجینا کو شدت سے محسوس ہوا تھا۔ اٹھ جا لڑکی، یہ کپڑے بدل لے۔ پروین نے سبز رنگ کی فراک بیڈ پر رکھتے ہوئے حکم دیا تھا۔ مرجینا نے خود کو گھسیٹتے ہوئے اٹھایا، ذلت کا یہ لباس اسے پہننا ہی تھا۔ وہ اپنی سزا میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس نے اس پر شکوہ نہیں کیا تھا، مگر اس کا جسم اس اذیت کے درد کو قبول کرنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ وہ واش روم میں داخل ہوئی تھی اور کچھ دیر بعد واپس باہر آ گئی تھی۔ یہاں بیٹھ جا۔ پروین اپنا پرس کھولنے لگی۔ اس کے بالوں میں نرمی سے کنگھی کی اور چوٹیوں میں قید بال کمر پر کھلے چھوڑ دیے۔ بالیاں، چوڑیاں، پائل جو گھنگرو سے بنی ہوئی تھی، اس ہر زیور کی کھنکار اس کے اعصاب کو عجیب اذیت میں جکڑ رہی تھی۔ چہرے پر لگائی گئی ہلکی سی سرخی نے اس کے حسن کو جان لیوا بنا دیا تھا۔ گہرے سرخ لب اب اس بے داغ چہرے پر قیامت ڈھا رہے تھے۔ اگر بڑی بیوی کے قہر سے بچنا چاہتی ہے تو سردار کو قابو میں رکھنا سیکھ لے۔ ویسے مجھے نہیں لگتا تجھے کچھ سکھانے کی ضرورت ہے، تیرا یہ آتشی حسن ہی کافی ہے ہر چیز کے لیے۔ بچنے کی قیمت بڑی مہنگی، وہ نوکرانی کہہ کر گئی تھی۔ وہ ایک بے جان حسین مجسمے کی طرح وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ آج کی رات عذاب بننے والی تھی، اس کی نسوانیت پر، اس کی انا پر، اس کی عزت نفس پر۔ وہ ہر گزرتے لمحے خود کو مضبوط رہنے کا دلاسا دے رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مرجینا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر آنے والے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کنڈی لگنے کی آواز آئی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ خوف کی بدترین شکل وہ اپنے سامنے کھڑی دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ اس وقت اپنی ہی بے آواز سسکیوں کے حصار میں قید ایک زندہ بت بن چکی تھی۔ کیا ہو جائے گا مرجینا؟ زیادہ سے زیادہ وہ تمہارے ساتھ وحشیانہ رویہ اختیار کرے گا تو کرنے دینا۔ تم بنی میں آئی ہو، یہ سب تو ہونا تھا اور اب ہو کر رہے گا، لیکن تجھے مضبوط رہنا ہے۔ وہ سٹول سے اٹھی، چہرہ پلٹا، نیلی آنکھیں پہلے ہی اسے حصار میں لے چکی تھیں۔ اب چاند مکھڑے پر مخملی ہونٹوں کے ساتھ ان سرمئی آنکھوں نے براہ راست میکائل جبل خان کو دیکھا۔ دو متوازی جذبوں کا ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ ایک طرف ظلم کی انتہا تھی تو دوسری طرف حاکمیت کا وہ روب جو بن کہے ہی تسخیر کر لے۔ وہ آگے آیا، ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے۔ اس کی بھیگی پلکیں اس کے رونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ ان کے درمیان فاصلہ مزید کم ہوا جب وہ 2 قدم اور آگے بڑھا۔ مرجینا نے بے اختیار وہی فاصلہ قائم رکھنے کے لیے 2 قدم پیچھے لیا۔ ڈر نمایاں ہو رہا تھا جو وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ کو مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے جھجک بات کیجیے، اگر قائل کر سکیں تو ضرور کیجیے۔ اس کا لہجہ لہو کی تپش کو منجمد کرنے کی طاقت رکھتا تھا، جہاں روب بھی تھا اور ایک انجانی سے ڈھارس بھی۔ مجھے ابھی کہا گیا ہے کہ آپ کو خوش کر دوں، بازاری اداؤں سے آپ کی ہوس کو جگا دوں، اور میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ کو اپنے قریب آنے سے منع کر سکوں۔ اس نے ایک لمحہ رک کر گہرا سانس لیا۔ بتا دیجیے، اس پردے کو اپنے جسم کے کس حصے سے ہٹانا شروع کروں؟ وہ اپنی آستین کے کونے کو پکڑ کر اٹھانے لگی۔ میں اپنی روح آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اب آپ اپنے کرتب دکھائیں اور میرے گوشت کو نوچنا شروع کریں۔ وہ انتہا کے قریب آئی۔ ہر قدم نے کمرے کی منجمد خاموشی کو گھنگروؤں کی مسحور کن ردھم اور چھن چھن سے توڑ ڈالا تھا۔ وہ احتجاج کی اس بلندی پر تھی جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور تذلیل خود اپنا نوحہ پڑھنے لگتی ہے۔ وہ خاموش تھا، لیکن پھر اس لڑکی نے ہمت کر دی۔ وہ ذلیل ہو رہی تھی تو اپنی مرضی سے، فخر سے اپنی ضلالت کو اپنے گلے کا ہار بنا رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے اپنے سینے پر پھیلایا ہوا خوبصورت چمکدار آنچل زمین بوس ہونے دیا، اور اسی لمحے میکائل کی نظریں بھی زمین کو اپنا ٹھکانہ بنانے لگیں۔ نیلی آنکھیں جھکی تھیں اور سامنے موجود مرد کی اس حیا نے مرجینا کی پیشانی پر حیرت کے کئی جال بنا دیے۔ وہ اپنے کندھوں سے اپنی سفید بے داغ چادر ہٹا کر اس کے عیاں ہونے والی خوبصورتی کو اسے سے چھپانے لگا۔ مرجینا کے منہ سے ایک سسکی نکلی، گھرم سیال اسی کی چادر پر گرنے لگے۔ جہاں ہوس کو ناچنا تھا وہاں حیا نے پہرا دے دیا۔ سردار کی یہ چادر اس کے لیے محض کپڑا نہیں، اس کی پامال ہوتی عزت کی ڈھال بن گئی تھی۔ کیوں؟ ایک لفظی سوال جس میں نہ جانے کتنا وزن تھا۔
اگر میں کبھی آپ کے ساتھ جانور بنا سرمئی صاحبہ تو قوم سمود کی طرح آسمان سے پتھر گریں گے مجھ پر۔ ایک معتبر مرد کا وہ عہد جو آسمان والے کو گواہ بنا کر کیا گیا تھا۔ میکائل جبل خان آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر میری ہوس میری عقل پر حاوی ہونے لگے تو نیند میں میرے سینے میں خنجر گھونپ دیجیے گا۔ یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار بن گئی تھی۔ سردار کے دونوں ہاتھ ہنوز اپنی چادر کے گرد تھے جس میں وہ تقریباً مرجینا کو لپیٹ چکا تھا۔ اس طرح پیش مت آئیے میرے ساتھ۔ جو میں نے سوچ رکھا ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ اگر بلا ٹل نہیں رہی تھی تو وہ اسے گلے سے لگانا چاہتی تھی۔ میں اپنے فہم کا آئینہ دھندلاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ ہر بار ایک عذاب کو جھیلنے کے لیے دماغ بنانا بھی موت الصغیر جتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ کئی بار مجھے غلط ثابت کر چکے ہیں، وہ نرمی سے مسکرایا تھا۔ میری وجہ سے آپ غلط ثابت ہوئی ہیں تو میری معذرت قبول کیجیے۔ سادہ لہجہ تھا مگر وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ وہ معذرت کر رہا تھا، اس کا مطلب آگے وہی ہوگا جو اس نے سوچا تھا، اور وہ خود کے لیے انتہا کی ظالم تھی۔ لیکن مجھے یہ معذرت قبول نہیں ہے۔ وہ بے اختیار اسی کے چادر کو اپنے گرد مزید مضبوطی سے لپیٹنے لگی۔ خود پر طرز کرنا تھا اسے۔ بات اس کی عزت نفس کی تھی۔ آپ چاہتی کیا ہیں؟ کہ آپ ہر بار مجھ سے غلط ثابت ہونا چاہتی ہیں؟ ہاں، اگر یہ اس طرح میرے حق میں بہتر ثابت ہو رہا ہے تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے، صاف گوئی سے جواب دیا گیا تھا۔ آپ میرے بارے میں اپنی رائے بدل لیجیے صاحبہ۔ میں اتنا بھی برا نہیں جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ ہر بار خود کو قصوروار ٹھہرائیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جب تک میں موجود ہوں آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو مرد پر یقین کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے گھٹنے میں درد کی ایک لہر دوڑی اور رشیدہ کی ہر دھمکی اس کے دماغ کے پردوں پر پھر سے ابھر آئی۔ میں نے اس نے بیڈ کی طرف دیکھا اور بات مکمل نہ کر سکی۔ آپ یہاں سو سکتی ہیں، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہاں کیسے سو سکتی ہوں؟ آپ کہاں جائیں گے؟ یہ ہمارا کمرہ ہے تو میں بھی یہاں رہ سکتا ہوں بشرط یہ کہ آپ کو اعتراض نہ ہو، اور اگر اعتراض ہو جائے تو پھر میں مردان خانے میں رات گزار لوں گا۔ ایک پلنگ پر، میرا مطلب ہے میں اس صوفے پر سو جاؤں گی، یا پھر نیچے بھی سو سکتی ہوں۔ آپ کی عزت نہیں لوٹی جائے گی، یقین کریں میرا۔ اس کے لفظوں میں وہ مان تھا جو بکھرے ہوئے وجود کو دوبارہ سمیٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ کی حفاظت میری اولین ترجیح بن گئی، ٹھیک اسی لمحے جب میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑ گیا تھا۔ وہ مرہم ہو کر اثر انداز ہو رہا تھا، مگر اس نے خود کو سمیٹنا نہیں چاہا، کیونکہ جوڑ کو بکھرنے میں پہلے سے کہیں اذیت ہوتی ہے۔ آپ کا نام مرجینا کے ساتھ سزا کے لیے جڑا ہے۔ آپ حقیقت تبدیل نہیں کر سکتے کہ میں ونی میں لائی گئی ہوں۔ آپ گنہگار نہیں ہیں۔ ہر دلیل کا اختتام اسی ایک جملے نے کر دیا۔ تو میں یہاں کیوں ہوں؟ پھر تو مجھے میرے باپ کے گھر ہونا چاہیے تھا۔ آپ حقیقت سے دور رہ کر باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے یہاں رہنے کی وجہ میں خود بھی نہیں جانتا، مگر حقیقت صرف میکائل جبل خان جانتا ہے۔ میکائل جبل خان اگر ہماری بے گناہی کا گواہ تھا اور آپ نے اپنے گرد موجود ان زمینی خداؤں کا سچ نہیں بتایا تو میں آپ کے لیے اچھا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ میں آج کی ضلالت سے بچ سکتی ہوں خان، اگر ان وقتی فرعونوں کو آپ نے بتا دیا ہوتا کہ اس پاگل حارث کی موت کا ذمہ دار میرے باپ نہیں ہے۔ مصلحت بھی کبھی کبھی کام آتی ہے، بس یہی سمجھیں کہ میرا نرم رویہ صرف اور صرف میری بخشش کی راہوں کو ہموار کرے گا۔ وقت نے سب کو بے حجاب کرنا تھا۔ جب بھی آپ میرے سامنے کھڑی ہوں یہ سوچا کریں کہ ہم مقدس نکاح میں بندھے ہوئے ہیں۔ کیسے بندھے؟ وہ سب بھول جائیں۔ اب آپ میرے لیے عزت کی حقدار ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس نے سر کو ہلکی سے جنبش دی اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ سوچنے لگی کہ اس نے اپنی مصلحت کے پیچھے کون سا طوفان چھپا رکھا ہے، مگر اس وقت وہ مرجینا کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ بنا تھا جس پر شک کرنا بھی گناہ لگ رہا تھا۔ مرجینا کے اپنے سوچوں کے تانے بانے آج پہلی بار الجھ رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھنا چاہتی تھی مگر عقل پر جیسے پردہ پڑ گیا تھا۔ سردار کی دی ہوئی اس سفید چادر نے اس کی ہر منفی سوچ کو جذب کر کے اس کے دماغ کو خاموش کر دیا تھا۔ وہ کتنی دیر واش روم کے اس بند دروازے کو دیکھتی رہی جس کے اندر وہ جا چکا تھا۔